جمعے کی فضیلت کا بیان۔ ایک دن یہی واقعہ پیش آیا کہ خطبہ جمعہ کے دوران ایک تجارتی قافلہ آیا۔ تمام لوگ مسجد سے نکل کر اس کے استقبال میں چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 مرد و زن رہ گئے۔ دوسری غوث پاک جیلانی چینل بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو رمضان کے تمام روزوں کی مبارکباد، عید کی مبارکباد۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس پورے رمضان کے مہینے میں آپ کے لیے کوئی بھی ویڈیو نہیں لا سکا کیونکہ رمضان کے مہینے میں کافی مصروفیات تھی، کیونکہ روزے رکھنا، عبادت کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، ایک یہی مہینہ ملتا ہے ہم کو۔ تو میں نے کہا یہ رمضان کے بعد ویڈیو وغیرہ لگاتے رہیں گے، اللہ پاک مدد کرے گا۔ آج میں آپ کے لیے میرے پیارے بھائیوں جمعے کی فضیلت کا بیان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ غنیۃ الطالبین سے میں نے تحریر لی ہے۔ جمعے کی فضیلت کا بیان۔ شہنشاہ بغداد حضور پرنور سیدنا غوث اعظم قدسرہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو بلا تاخیر اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ اور کاروبار چھوڑ آؤ۔ اگر تمہیں علم ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور اسے دل سے تسلیم کیا ہے، جب تمہیں جمعے کے دن اذان کے ذریعے بلایا جائے تو نماز جمعہ کے لیے چل کر جاؤ۔ اذان کے بعد خرید و فروخت ترک کر دو، کیونکہ تمہارے لیے اب کاروبار سے نماز بہتر ہے، اگر تم دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے 3 چیزوں کے ساتھ مسلمانوں پر فخر کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں، اور ہمارے لیے ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے جبکہ تمہارا کوئی دن مقرر نہیں۔ اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں، اے یہودیو، اگر تمہارا یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے دوست محبوب ہو اور کوئی نہیں، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس قول کی بھی تردید فرمائی، تم ان پڑھ ہو، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا، اور یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کی مثال جن پر تورات اتاری گئی لیکن انہوں نے اسے اٹھایا نہیں، اس گدھے کی طرح ہے جس پر بوجھ لادا گیا ہو۔ ان کے تیسرے دعوے، ہمارے لیے ہفتہ ہے
تمہارے لیے کوئی دن نہیں کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، الخ اس کے بعد فرمایا جب وہ تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا تو لوگ ڈھول پیٹ کر اس کا استقبال کرتے اور مسجد سے باہر نکل جاتے۔ چنانچہ ایک دن یہی واقعہ پیش آیا کہ خطبہ جمعہ کے دوران ایک تجارتی قافلہ آیا۔ تمام لوگ مسجد سے نکل کر اس کے استقبال میں چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 مرد و زن رہ گئے۔ دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی صرف 12 مرد و زن رہ گئے۔ دیا بن خلیفہ کلبی اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک شام سے مال تجارت لے کر آیا کرتا۔ اس کے پاس ہر قسم کا سامان تجارت تھا اور اہل مدینہ ڈھول پیٹ کر سیٹیاں بجا کر اس کا استقبال کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک مرتبہ جمعے کے دن یہ مدینہ میں آیا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور تمام سامعین دہیا کی طرف چلے گئے۔ آپ نے کہا دیکھو کتنے آدمی باقی ہیں؟ لوگوں نے کہا کل 12 مرد و زن ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بھی چلے جاتے تو ان لوگوں پر نشان زدہ پتھر برستے اور یہ سب ہلاک ہو جاتے۔ پھر یہ آیت وَإِذْ أَرْوَاهُ الخ نازل ہوئی۔ اس آیت میں کھیل تماشے سے ڈھول اور سیٹی مراد ہے اور تجارت سے مراد وہ سامان ہے جو دہیا لے کر آیا تھا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 12 باقی رہ جانے والوں میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو۔ جی میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ، اچھی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔